بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور منشور کے اندر عبد الرحمن ابن ابزہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت نیک مرد کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کے سر پر سونے کا تاج مزین کر دیا گیا، اور بری عورت نیک مرد کے ساتھ ایسی ہے جیسے بوڑھے مرد پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ رکھ دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر عورتوں کی دو صفات بیان کی گئی کہ اگر عورت اچھی ہے تو وہ بہت اللہ کے ہاں بڑے مقام والی ہے۔ اچھی عورت کی وجہ سے اور مرد کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے اور وہ اس کا دل بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایسی ہے جیسے بادشاہ ہو، اور اس عورت اس کے ساتھ ایسی ہے جیسے سونے کا مزین تاج اس کے سر پر۔ اگر یہی عورت بری ہو اور نیک آدمی کے ساتھ ہو تو یہ بری عورت اس آدمی کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ ایسا کمزور کرتی جیسے ایک بوڑھا انسان ہو جائے، اور پھر یہ عورت اس پر ایک بھاری بوجھ کی طرح بن۔ تو عورتیں جو ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے، ایسی بات نہیں، عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے۔ فرمایا کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اور حاملہ ہونے کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو ایسے اجر ملتا ہے جیسے ایک مجاہد جو ہے اللہ کے دین کے لیے مسلمانوں کی سرحد پر پہرے دیتے ہیں۔ کتنا اجر ہے! سب سے بڑا اونچا کام ہے جہاد کرنا، اور مسلمانوں کی سرحد پر حفاظت کرنا بڑا اونچا کام ہے، اونچا ترین کام ہے۔ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کو اللہ اتنا اجر دے رہے ہیں، صرف کس لیے؟ اس کی پاک دامنی کی وجہ سے، اس بوجھ اٹھانے کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت میں آپ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، فرمایا کہ ابن مسعود نے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں اچھا وہ انسان ہے، وہ مرد ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے نزدیک اچھا، یہ تم بہتر اللہ کے ہاں بھی یہ اچھا انسان ہے، اچھا مومن۔ تو میرے دوستو، عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے ہیں، بہت حقوق اسلام نے دیے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کی وراثت مقرر کی، اور عورتوں کو جو ہے وہ فضائل دیے ہیں جو کسی عورتوں کو نہیں دیے۔ اللہ نے سورہ مریم کا نام ہی، قرآن کی سورہ مریم کا نام ہی عورت پر رکھا گیا ہے، اور عورتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا کتنا اونچا مقام ہے، اور ہر خطیب اور عالم اور مقرر ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ ایک عورت ہے، چاہے اسلام کے اندر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ نہیں دیکھا جاتا یہ مرد ہے یہ عورت ہے، نہیں، یہ اس کا عمل دیکھا جاتا ہے۔ عمل کیسے؟ اگر عورت ہے اچھے عمل والی تو یہ اللہ کے یہاں بہت مقام والی، اور مرد ہے اچھے عمل والا اللہ کے یہاں مقام والا۔ عورت ہے بری ہے تو یہ اللہ کے یہاں مقام والی نہیں ہے، مرد برا ہے تو اللہ کے یہاں مقام والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، عورتوں کے بہت فضائل ہیں، اور مردوں کو حکم دیا گیا ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، اور ان کی رعایت کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، تم ان کے ساتھ رعایت کرو، نرمی کرو۔ اگر ان کو تم بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے ان سے کام لیتے رہو اور ان کے ساتھ رعایت کرتے رہو، عورتوں کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک میدان جہاد کے اندر دیکھا ایک عورت قتل کر دی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے عورتوں کے قتل کرنے سے منع کر دی، عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسلام نے تو یہاں تک جو ہے حکم دیا ہے، اور عورتوں کو اتنی رعایت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے۔ آج مسلمانوں کے خلاف یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے، اور اسلام کے خلاف، کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ حقوق ہی اسلام نے دیے۔ اسلام سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا عورت کے، وہ عورت کو ایک جانور سمجھتے تھے، جسے جانور کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے عورت کو بھی وہ ایک جانور کی سی حیثیت دیتے تھے، جب تک چاہ استعمال کیا، جب اس سے جی بھر گیا اور اس کو پھینک دی۔
لیکن اسلام نے عورت کو شریک حیات بنایا، وراثت کے اندر شامل کیا، ماں، بہن، بیٹی کا، بیوی کا خوبصورت رشتہ عطا فرمایا۔ اور عورت جو ہے اسلام کے اگر تاریخ کو پر عورت نظر ڈالے اور ساری دنیا کی پرانی تاریخ کو دیکھے تو عورت اسلام کے حقوق کو بھلا نہیں سکتی اور اسلام کے احسان کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ اسلام نے بڑا احسان کیا ہے عورتوں پر۔ اگر آج بھی دنیا کی ساری عورتیں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اسلام کے اندر جو ان کی بارے کے اندر فضائل آئے ہیں، جو احکامات آئے ہیں، جو مردوں کو حکم دیا گیا ان کی رعایت کرنے کا، اگر یہ دیکھ لیں تو یہ یقینی بات ہے کہ کوئی اور ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی اور ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے اسلام کی طرح عورتوں کو حقوق دیے ہوں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں ساری دنیا کی ساری عورتوں کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو پردے کی روایات اور حکم ہے، اس کے اندر بھی عورت کی حفاظت ہے، ورنہ بعض اوقات تو مرد ایسے وحشی ہو جاتے ہیں، ایسے درندے ہو جاتے ہیں کہ کسی حسین عورت کو دیکھ کر وہ اس کا ایسا حال کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی موت واقع ہو جاتی، اس کی موت واقع ہو جاتی صرف بے پردگی کی وجہ سے اور اس کے اپنے محاسن کو ظاہر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت کو آپ چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی زندگی محفوظ رہے۔